بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم گھڑیاں عطا فرمائیں اور روزے، تراویح، اعتکاف جیسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسی کے شکرانے میں عید الفطر کی نماز کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ رمضان کا بنیادی مقصود انسان کی زندگی میں تقوی کا پیدا کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کا خوف کہلاتا ہے۔ ایسے ہی رمضان کا بنیادی مقصود اور روزوں کا مقصود ہمدردی، ایثار، غمخواری اور صبر کا مادہ بھی پیدا کرنا ہے کہ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی بھوک کا احساس آدمی کو روزے کے ذریعے سے ہو۔ ان ساری چیزوں کو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 11 مہینے ہماری زندگیوں میں رکھنے کے فیصلے فرمائیں۔ آمین۔ پھر اس کے بعد دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں سارے ہی عالم اسلام کو، اور خصوصاً شہریان ناندیڑ کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ ساتھ ہی ساتھ اس غم کے ساتھ بھی جو کچھ حالات فلسطین و غزہ کے چل رہے ہیں، اور جن حالات میں ان کی عیدیں ہوئی ہیں، ان کے غم کے ساتھ یہ خوشی کا بھی موقع ہمارے ساتھ جمع ہوا ہے۔ ان کے لیے بھی آج دعائیں کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، ان کو صحت عطا فرمائیں، اور جو ان کے باقی ماندہ احباب ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ مضبوط سہارے اور کامیابی کے فیصلے فرمائیں۔ میں اس موقع پر تمام ہی عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان المبارک کی تمام خیر اور برکتیں ساری زندگی کے لیے مقدر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور عید میں جو خاص طور سے عام انسانوں سے، عام لوگوں کو اچھی بات کہنا، سننا اور انسانی ہمدردی پیدا کرنا، یہ عید کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ جہاں ایک طرف عبادت رہتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، وہاں دوسری طرف عام انسانوں سے تعلق پیدا ہونا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو، ان کے ساتھ ہمدردی پیدا ہونا اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق برتنا، یہ عید کا پیغام رہتا ہے۔ عید میں جو ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ساری عید کی باتیں رہتی ہیں جو ہمیشہ عیدین کے موقع پر ہوا کرتی ہیں۔ ہمارے پاس 2 ہی عید ہوتی ہیں، اور ہماری عیدوں میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جاتی، کسی کا مال تلف نہیں کیا جاتا اور نہ کسی کو تکلیف دی جاتی، بلکہ ہر ایک کو جو ہے اپنی طرف سے کچھ لینا دینا یا کچھ ہمدردی کرنا، مدد کرنا، اس کا اظہار کرنا عید کا خصوصی پیغام ہے۔ جب تک کہ کسی کی مدد نہ کی جائے گی، کسی کے ساتھ ہمدردی نہ کی جائے گی، یا عید کے جو احکام ہیں فطرہ، زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ، یہ جب تک نہ دیں گے عید مکمل نہیں ہوتی۔ عید کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، یہ ہماری عید کا پیغام ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال کے گزرنے کے بعد ہم سب کو رمضان مبارک کا قیمتی اور مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور بہت قیمتی اور مبارک مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں۔ اللہ اتنا مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ اس کا ہم سب کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ جو ہم سے رخصت ہو چکا ہے نا، اس پر جو ہم شکر کریں اس پر کہ اللہ نے دیا تھا، اور استغفار اس لیے کرنا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اندر ہم سب کو جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا تھا، ہم اس کو پورا نہیں کر سکے، اور جن کاموں سے اللہ نے ہم کو منع کیا تھا ہم اس سے بچ نہیں سکے۔ اس لیے ہم استغفار کرنا ہے۔ ہر عمل کے بعد ایمان والوں کو شکر اور استقبال کے ذریعے سے، شکر اور استغفار کے ذریعے سے اپنے عمل کو ختم کرنا ہے۔ ہر عمل کے لیے شکر اس لیے کرنا ہے کہ اللہ نے توفیق دی، اس لیے کرے، اور استغفار اس لیے کرنا ہے کہ جیسا اللہ کے نبی نے کیا ہم قیامت تک نہیں کر سکتے، اس کے لیے استغفار کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قیمتی موقع دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے رمضان کے روزے کے بعد اللہ پاک نے ہم سبوں کو ایک خوشی کے لیے 2 رکعت واجب عید الفطر کی اللہ نماز عطا فرمائی۔ یہ سارے ایمان والوں کے سارے جو ہے نا پورا اس کا جو ہے یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے نا شکرانہ ہے۔ 2 رکعت واجب عید کی نماز، اس کے لیے اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی، اور اس میں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ رمضان کے روزے اس لیے ہم کو عطا فرمائے تاکہ ایمان والوں کے اندر تقویٰ پیدا کرے، اور ایمان والے الحمدللہ نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، اور اپنے آپ کے جسم کے گناہوں کو بچاتے ہوئے اپنے جو ہے جسم کو، اعضاؤں کو بچائے، اور ایمان والے سارے جو ہے روزدار تقوی والے بن گئے 1 مہینہ۔
ایک مہینہ اللہ کے ذریعے سے ہے نا تقوی والے بن گئے. اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہے نا جو کچھ کہا گیا ہے اللہ جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کو قبول فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطی ہوتا ہے اس کو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جماعت اسلامی کے طرف سے سبھی ناندیڑ کے مسلمان شہریان کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح سے ہمارے برادران وطن جو ہمارے بھائی ہے، ہندو بھائی ہے، میں ان کو بھی جو ہے اپنے اس خوشی میں شریک کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے سبھی جو ہے بھائیوں کی جو روزہ رہے، ان کے روزوں کو، ان کے تراویح کو، ان کے عبادت کو، جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے اس کو قبول فرمائے. آمین. بھروسے مند اور ٹکاؤ فرنیچر کا واحد مرکز ناندیڑ فرنیچر مینوفیکچرنگ سینٹر ناندیڑ. یہاں واجبی دام پر معیاری اور عمدہ کوالٹی کا فرنیچر دستیاب ہے. تجربہ کار اور ماہر کاریگروں کے ذریعے ساگوان اور انڈین ووڈ اسی طرح ایکریلک سے بنے ہر طرح کے فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں، جس میں پلنگ، صوفہ، الماری، دیوان، ٹی ٹیبل، ڈائننگ ٹیبل، اسی طرح روم سیٹ آرڈر کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں. ہمہ اقسام کے ڈیزائن جس میں عربک ڈیزائن، ترکی ڈیزائن اور کلاسک ڈیزائن میں فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. ناندیڑ فرنیچر مینوفیکچرنگ سینٹر، نزد ٹائر بورڈ، کمان، بلال نگر، ناندیڑ. پروپرائٹر محمد امیر حمزہ خنداری.